اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے شمار اور لاتعداد عظمتوں، نعمتوں، سعادتوں اور بلندیوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ ان میں سے حضور علیہ السلام کی ایک عظمت اور ایک بلندی یہ ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا محبوب بے شک آپ عظیم اخلاق پر ہیں، آپ کے خلق، آپ کی خو بڑی عظیم ہے۔ اخلاق کا مطلب انسان کے جمیع اخلاقیات، اس کے رویے، اس کا لہجہ، اس کے معاملات، یہ سارے اخلاقیات میں شامل ہیں۔ دیانتداری بھی اخلاقیات ہے، سچ بولنا بھی اخلاق ہے، کنجوسی اور بخیلی سے بچنا بھی اخلاق ہے۔ انسان تمام رذائل سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اچھی عادات، اچھا رویہ، اچھی سوچ، اچھا لب و لہجہ، لوگوں کے حق میں خیر خواہی کا جذبہ، دوسروں کے لیے اس کی طبیعت کے اندر اچھے جذبات، یہ سارا اخلاقیات کا معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی تشریف آوری کے جو مقاصد خود بیان فرمائے، ان میں سے سرکار نے ایک بڑا مقصد یہ بیان فرمایا کہ میں تمہارے اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ انسان بڑا پکا نمازی ہو، بڑا پکا حاجی ہو، اس کا سارا لباس مذہبی ہو، اس کا دعویٰ بھی یہ ہو کہ میں بہت کامیاب دیندار آدمی ہوں، لیکن اس کا رویہ، اس کا لین دین کرنا، اس کا لوگوں سے معاملات کرنا، اس کا لوگوں کے بیچ وقت گزارنا یہ ٹھیک نہ ہو تو کوئی بھی اس کی نمازوں پر، عبادتوں، ریاضتوں پر بھروسہ کرنے کو تیار ہے۔ اقبال کہتے ہیں یہ ذکر و فکر، یہ نیم شبی، یہ ریاض تیری خودی کے اگر پاسباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ جو کچھ تو بتا رہا ہے، عبادتیں، ریاضتیں، پرہیزگاریاں، یہ اگر تیرے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا سکی، نماز بے حیائی سے نہیں روک سکی، اور تیرے صدقات و خیرات کرنا تیری زبان کو میٹھا نہیں کر سکے، تیرے لہجے کو حسین نہیں کر سکے، تو تیری ساری یہ عبادتیں نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں، ہم جب دنیا کے اندر جاتے ہیں، لوگوں سے معاملات کرتے ہیں، تو لوگ ہماری دیانتداری سے، ہماری سچائی سے، ہمارے وعدوں کی پابندی سے، ہمارے اخلاص سے، ہماری عاجزی سے، ہماری محبت سے ہمیں پہچانتے ہیں۔ لوگ لوگوں کو وردیوں سے نہیں پہچانتے۔ لوگ جب لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں تو پھر انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کس طرح کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے مجھے سب سے زیادہ پیار کس سے ہے اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ امتی کی ساری زندگی یہ دوڑ رہتی ہے کہ میں کسی طریقے سے قرب مصطفیٰ کو پاؤں۔ نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ کرم مجھ پہ ہو تاکہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، آخرت میں بھی میرے معاملات سمر جائیں۔ تو یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے کسی کے لیے کہ حضور اسے اپنا محبوب کہیں اور قیامت کے دن اسے سب سے زیادہ قریب بٹھائے۔ تو کریم فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے میرا محبوب کون ہے اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ اور یہ بات حضور نے 3 دفعہ ارشاد فرمائی۔ فرمایا جانتے ہو میرا محبوب کون ہے؟ جانتے ہو قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ حضور تو اشارتاً بھی کوئی بات کریں تو بڑی بات ہے، 3 بار ایک بات کو دہرا کے محبوب نے فرمایا میرا سب سے زیادہ محبوب وہ ہے اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق زیادہ اچھے۔ ساری محنت اپنے ظاہر پر نہ کریں، سارا وقت کپڑوں کو سجانے سنوارنے میں نہ گزار دیں، سارا ٹائم اپنی تصویروں کو درست کرنے میں ضائع نہ کر دیں۔ اپنے رویوں کو، اخلاقیات کو، اپنے معاملات کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، اپنی روزمرہ کی زندگی کو اچھے طریقے سے آراستہ کریں، مزین کریں۔ اور چند ایک چیزیں تو ایسی ہیں جن پر اور زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک اہم چیز جس کی طرف میں آپ کا اشارہ کرنے جا رہا ہوں، وہ اہم چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہماری طبیعت کے اندر درگزر کتنا زیادہ ہے، معاف کرنے کا مزاج کس حد تک ہے۔ میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ صرف میرے معیار کے مطابق چلیں، میری طبیعت کے مطابق ڈھلیں، تو پھر تو میں ان کے ساتھ وقت گزارنے کو تیار ہوں۔ لیکن اگر ہمیں کبھی سامنے والے کی طرف سے مخالف رائے کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کبھی وہ کچھ اپنی بھی رائے رکھتا ہے اور کچھ اپنی بھی مجبوریوں کا اظہار کرتا ہے تو ہم درگزر کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ بنایا۔ انسان کے اندر بحیثیت انسان خامیاں بہرحال باقی رہتی ہیں، تو چونکہ اس میں خامیاں باقی رہتی ہیں تو ہمیں اس کی خامیوں، غلطیوں اور بشری کمزوریوں سمیت اس سے پیار کرنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی غلطی ہی نہ کرے، اس کے اندر کوئی کمزوری ہی نہ رہے، کوئی اس کے اندر بشری تقاضا باقی نہ رہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ مطالبہ ہی سرے سے غلط ہے۔
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل معصوم تو فرشتوں کو بنایا ہے، فرشتے معصوم ہیں، اور اشرف المخلوقات اللہ نے حضرت انسان کو بنایا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ نے یہ آزمائش رکھی ہے تو انسانوں کے اندر کمزوریاں رہیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کو غصہ آیا اور وہ اپنا غصہ نکالنے پر قادر بھی تھا، لیکن اس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا، فرمایا اللہ اس کے دل کو امن سے بھی بھر دے گا اور ایمان سے بھی بھر دے گا۔ غصے کو کنٹرول کرنا ایمان کی مضبوطی کا باعث بنتا ہے۔ ہوں گے کچھ لوگ بیچارے جو کمزور ہوں گے، کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ کا غصہ سہتے ہوں گے، یہاں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو آپ سے محبت بے پناہ کرتے ہوں گے، اس لیے آپ کا غصہ برداشت کرتے ہوں گے، لیکن حضور نے جو ہمیں اخلاقی رویے سکھائے ہیں ان میں تو محبوب نے فرمایا وہ پہلوان ہے جو اپنے آپ پر کنٹرول کرے، اپنے آپ کو قابو میں رکھے، اپنے غصے کو، غیظ و غضب کو وہ ذرا سنبھال کر رکھے۔ ہم اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھتے، بہت ساری باتیں ہیں جو ہم کر لیتے ہیں، لیکن چونکہ مومن ہے، حضور علیہ السلام کے غلام ہے، مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ سینکڑوں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کو بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے، مجھے اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے۔ کچھ بولیاں بول لیتے ہیں، لیکن چونکہ اندر ایک مومن بستا ہے، حضور کا غلام بستا ہے، تو پھر دل پچھتاتا ہے، سینے میں بات کھٹکتی ہے۔ میرے بھائی بہت پہلے سے اپنے اوپر کنٹرول کریں۔